گڈھاپور صاحب نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں وفاق ان کا ساتھ دے، یہاں تک کہ جن افغانیوں کو باہر ملک بدر کر رہے ہیں قانونی طور پر، اب وہ نہیں رہ سکتے پاکستان میں، انہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی اپنے صوبے سے باہر نہیں نکالیں گے۔ ایک طرح سے خلاف پالیسی پہ تو وہ چل رہے ہیں، تو اس پر پھر وفاق کیا کرے گا؟ آخر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، کے پی سے بھی بلوچستان سے بھی، سو اگر صوبہ اپنی ہی پالیسی لے کر چلے گا تو پھر وفاق کے پاس کیا گورنر راج کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ پھر آپ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنٹ ڈور، بیک ڈور، لیفٹ ڈور، رائٹ ڈور سب بند کر رہے ہیں یہ، کیونکہ ایک صوبہ اپنی خارجہ پالیسی خود نہیں بنا سکتا۔ یہ ریاست کا پریویلیج ہے اور درست طور پہ پریویلیج ہے، جنہوں نے پورے ملک کی سلامتی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کہ تمام افغانی شہریوں کو ان کے اپنے ملک میں واپس بھیجا جائے گا، یہ بھی پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے۔ تو اگر ایک صوبہ جو ہے جہاں ایک جماعت کی پچھلے 12 سال سے حکومت ہے اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ وفاق کے اور ریاست کے فیصلے کے خلاف جائے گا، تو پھر تو ان کے چاہے وہ مذاکرات ہوں، چاہے وہ میٹنگز ہوں، کسی میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب فیصلہ کن مرحلہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں، کہ بھئی جو جس ملک کا شہری ہے وہ وہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے ہمارے جو شہری ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جس ملک کا شہری ہے اس کو بہرحال دوسرے ملک کا حق ہے کہ اس کو واپس بھیجے۔ اور ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جہاں ابھی حالیہ دنوں میں اکوڑا خٹک کا اتنا بھیانک واقعہ ہوا ہے، اس کے پہلے بنوں کا بہت ہی ایک اندوناک حملہ ہوا، تو لہٰذا اور اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات مستقل بڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ اس دہشت گردی سے نمٹنے کی کڑی ہے، اپنی مٹی کو محفوظ کرنے کی کڑی ہے، اور جو شہری جس ملک کا ہے اس کو اپنے ملک واپس بھیجنا بھی پاکستان کی سلامتی کو مضبوط کرنے کا حصہ ہے، اور جو لوگ پاکستان کی سلامتی کی مضبوطی کا حصہ نہیں بن سکتے وہ پھر اس کے مخالف ہیں۔ بالکل صحیح۔ خرم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن صاحب موجود تھے، اور انہوں نے یہ بات کو کنفرم کیا ہے کہ بیک ڈور چینل سے مذاکرات ان کے شروع ہو چکے ہیں، کچھ تعطل اس میں آیا تھا لیکن پھر سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے۔ تو سر، آپ کو نہیں لگتا ہے حکومت کے لیے ایک فکر کا لمحہ ہوگا، کیونکہ حکومتی مذاکرات ایک ڈیڈ لاک پر ختم ہو گئے، لیکن ڈائریکٹلی وہاں سے مذاکرات ہونا جہاں سے پی ٹی آئی چاہتی تھی، شاید ان کے لیے کچھ نتیجہ خیز ثابت ہو سکے؟ جی، فرنٹ ڈور کریں، بیک ڈور کریں، یہ بات واضح ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی طرح جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ 12 سال سے ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور وہاں کے جو حالات ہیں، چاہے وہ صحت اور ترقی، چاہے وہ انصاف کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں، وہ بدترین حالات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ان کی جو دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت ہے، اور صرف آج کی نہیں ہے، پہلے دن سے ہے، جس پہ انہوں واضح کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کہ وہ نہیں لڑ سکتے۔ تو لہٰذا وہ اگر گفتگو بیک ڈور سے غالباً درخواستیں ہی بھیج رہے ہیں، جو انہوں نے اب 3 دفعہ ان رائٹنگ خط لکھ چکے ہیں، تو وہ محبت کے نام میں بھیج رہے ہیں، وہ فرنٹ ڈور سے بھیجیں، وہ بیک ڈور سے بھیجیں، لیکن اس وقت اصل جو ان کی ریلیونس اگر ہو سکتی ہے وہ تبھی ہوگی اگر یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اسٹیبلشمنٹ کا تعاون کریں، جو کہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان کے عوام کے مسائل کے جو حل ہے اس کا حصہ تحریک انصاف نہیں ہے، وہ صرف اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔